یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے، اس کے لیے تین چیزوں کا کم از کم ہمارے لیے سمجھنا اور ان پر کار بند رہنا یہ ضروری ہے، ورنہ آپ ختم نبوت کی تعریف کو سمجھ نہیں سکتے۔ توجہ فرما رہے حضرات آپ؟ پہلی بات، سب سے پہلی بات یہ ہے، ہمارے نبی کو نبی ماننا بھی فرض ہے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، ہمارے نبی کو آخری نبی ماننا یہ بھی فرض ہے۔ یہ دو الگ باتیں ہو گئی نا، نبی ماننا بھی فرض ہے اور آخری ماننا بھی فرض ہے۔ اور تیسری بات بھی ایک فرض ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر بیچ میں کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اگر آتی ہے تو، کوئی مسئلہ نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تین باتیں، ہمارے نبی کو نبی ماننا بھی فرض ہے، ہمارے نبی کو آخری نبی ماننا بھی فرض ہے، اور ایسا آخری ماننا کہ قیامت آ سکتی ہے ہمارے نبی کے بعد لیکن کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا۔ یہ تین باتیں جب آپ اکٹھی کر کے سمجھ جائیں گے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے ختم نبوت کے عقیدے کو سمجھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی دوسری بات۔ اگر آپ جاگیں تو تیسری بات بھی سناؤں آپ حضرات کو، توجہ کیجیے۔ اب تیسری بات سمجھنے والی ہے۔ بسا اوقات، میری طرف دیکھ سکتے ہیں آپ حضرات، میں تقریر بھول جاتا ہوں، آپ میری طرف دیکھیں، ہر بندے کا حصہ ہے، میں اصل کلاس بیٹھنے والا ہوں، مجھے تقریر بھول جاتی ہے، مجھے معاف کرنا۔ اب تیسری بات یہاں پر عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے، اس کو اگر میں سادہ لہجے میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ یہ ہے، اگر آپ کو لطف آئے تو پھر بولیے ورنہ نہیں۔ جس طرح اللہ کو ایک ماننا فرض ہے ویسے ہی مصطفیٰ کو آخری ماننا فرض ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خاتم النبیین ہے نا، شاید کو عام بات، جیسے اللہ کو ماننا کہ وہ ایک ہے یہ ضروری، اسی طرح مصطفیٰ کو ماننا کہ یہ آخری ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ اس کی اہمیت ہے میرے بھائی۔ اور پھر میں مزید اگر آپ عوامی سطح پر اتر کے آپ کو بتاؤں تو یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بعد، اگر یہ بافرض محال کا جملہ بھی یہاں نہیں بولا جا سکتا، اگر کوئی یہ اپنے ذہن میں سمجھے یا رکھے کہ آ سکتا ہے یا کوئی نبی ہو سکتا ہے، جو کہ نہیں، یہ بفرض محال بھی نہیں ہو سکتا، یاد رکھ، ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی دعویٰ کرے تو پھر ہوگا کیا؟ جب وہ آئے گا تو وہ اپنی کتاب نہیں لے کے آئے گا، پھر وہ دعویٰ کرے گا کہ یہ میرے صحابی ہیں، پھر وہ دعویٰ کرے گا یہ میری اہل بیت ہے، پھر وہ دعویٰ کرے گا کہ یہ میری شریعت ہے، پھر وہ دعویٰ کرے گا یہ میرے مسئلے ہیں، تو یہ حضور کا نظام تو سارا درم برم ہو جائے گا۔ اور اگر کہے کہ نہیں میں نبی ہوں لیکن کچھ بھی نہیں، بس ٹھیک ہے، تو یہی سارا چلے گا۔ تو میں نے کہا 1400 سالوں کے بعد تو ہی کیوں، پھر ابو بکر کیوں نہیں تھا؟ نہیں توجہ فرما رہے؟ اس کام کے لیے حضرت ابو بکر کیوں نہیں تھے، حضرت عمر کیوں نہیں تھے، حضرت عثمان، مولا علی، حسن و حسین، اور پھر امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، باجدید بستامی، غوث اعظم۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے؟ 1400 سال یہ ہر چیز کا زمانہ خالی رہا، اور پھر ایک گھسیٹی کا منڈا، گاما کانا، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ زندہ باد، توجہ ہے؟ فاقتلوہ، جزاک اللہ، توجہ ہے جی؟ او گال سمجھ آئی ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں، اصل میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، مجھے جب تک ایکشن کا ری ایکشن نہیں آئے گا تو مزہ نہیں آئے گا۔ اوے پتر موبائل جیب میں پاوے، اور جیب میں پا لو، اور تم ہی پاوے جیب میں پا، اوے چھڑکنے تینوں سنیا نہیں، جیب میں پا لو، جیب چ پا، دوبارہ باہر نہ کڈی، پہلو ہی 3 کیمرے، چوتھا لگا کھلوتا ہے۔ آپ بات سنا کریں میرے بھائی، ہے جڑا موبائل ہے نا، اور تمہیں جیب پا لو، سونے آیا نہ کو لے لیں، آپ ان سے لیں، آواز بھی ستھری ہوگی، ویڈیو بھی ستھری ہوگی، ساری چس خراب کر دیں ہو تقریر دی۔ بات سمجھ لیں، تقریروں کا مقصد کانوں کے چسکے نہیں ہیں، اونچا نیچا بولنا نہیں، سر لگانا نہیں۔ تقریر کا مقصد ہوتا ہے جو موضوع ہے بیان کر، سمجھو بھی صحیح اور سمجھاؤ بھی صحیح، یہ تقریر کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن حق تو تب ادا ہوگا نا جب سمجھانے والا سمجھائے اور سمجھنے والے سمجھیں۔ تو آپ تھوڑا مہربانی فرمائیں، آپ سمجھیں، فقیر کوشش کر رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں سبق سنائے۔ اب پھر سنیے جو میں بات عرض کر رہا ہوں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو دین ہے وہ کامل و اکمل ہے. یہ تھوڑا ساؤنڈ کی آواز صاف ہو سکتی ہے؟ بالکل صاف کر دیں, ایک آواز, جتنے غصے سے آپ کر سکتے ہیں ایک آواز کر دیں تاکہ ان کو سمجھ آئے. دمک بھی تھوڑی کم کر دیں, جتنا آپ ستھرا کر سکتے ہیں کر دیں اس آواز کو. دوستان مکرم, بس یہ ٹھیک ہے. اب ذرا توجہ فرمائیے میری طرف. نبی پاک علیہ السلام کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو ظاہر سی بات ہے وہ کچھ نہ کچھ تو پیش کرے گا نا. چلو اور کچھ نہ آکھے بھی چلو دین بھی ہوئے, نمازاں بھی ہونے, حج بھی ہوئے, زکات بھی ہوئے, تو پھر بھی یہ تو کہے گا نا آ میری اہل بیت تھے, آ میرے صحابی نے تھے, آ میرا فلانا تھے, آ میرا ڈمکانا ہے. میں کہا سانو دین بھی وہ چاہیے جڑا ابو بکر ورگے صحابیاں نے دیتا ہے. سانو دین بھی وہ چاہیے جڑے ابو ہریرہ ورگے نے روایت کیتا ہے میرے مصطفیٰ کو. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اور یہ کمینگیاں یہ مرزا غلام احمد قادیانی لعین جہنمی اس نے یہ کی ہیں. آپ اس کی جو وہ کہتے ہیں روحانی خزائن, میں کہنا شیطانی خزائن, اس کتاب کا نام ہے شیطانی خزائن, اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ میرے صحابی بھی ہیں اور میری اہل بیت بھی ہے. اور ادھر ویکھنا استغفر اللہ کہندا ہے حسن و حسین ورگے تے میری جیب دے وچ نے. استغفر اللہ, اتنا بڑا یہ گستاخ تھا بندہ. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نیا نبی ہونے کا اگر کوئی دعویٰ کرے تو ظاہر سی بات ہے وہ پورے نظام کا سٹرکچر جو دین کا ہے وہ بدل کے رکھ دے گا. تو آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا حسن یہ ہے, نبی ایک ہے, دین بھی ایک ہے, اور جو 1400 سال پہلے تھا وہی آج ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس بات کو سمجھ چکے کہ عقیدہ ختم نبوت اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہم اگر اس عقیدے پر رہیں تو وہی نمازیں, وہی حج, وہی زکوٰۃ, وہی کعبہ, وہی کلمہ, وہی صحابی, وہی اہل بیت. توجہ ہے نا؟ تو آپ کو تو کوئی مشکل ہی نہیں ہوگی. مشکل تب ہوتی ہے جب نئی چیز مارکیٹ میں آ جائے. آپ دیکھیں گاڑی کمپنی والے نکالتے ہیں نا, میں مثال دے رہا ہوں, 2 سال کے بعد اس گاڑی کو نا تھوڑا چینج مینج کر دیتے ہیں. تو جس نے پہلے 40-50 لاکھ بھرا ہوتا ہے اس کے دل کو کچھ ہوتا ہے کہ یار میرے کو ہے تو ہوں میں بھی بدل لواں, مشکل میں آ جاتا ہے وہی لیکن تھوڑی چینجنگ کی ہے, مشکل بڑھ جاتی ہے. اور اگر ایک ہی چیز ہو, جیسے شروع سے ہماری نمازیں 5 ہیں, 2 رکعتاں فجر دیاں, 4 رکعتاں ظہر دیاں, 4 ہی عصر دیاں, 3 مغرب دیاں تے 4 عشاء دیاں, سنتا تے نفل باقی الگ نے. ہمارا دین ایک ہی جگہ تے, سانو ٹینشن ہی کوئی نہیں. جو چیز میں تبدیلی ہو جائے نا وہ پریشانی کا سبب ہوتا ہے. ادھے کہندے نے اے ٹھیک ہے, ادھے کہندے نے آ ٹھیک ہے, او کہندے نے پرانا ماڈل ٹھیک ہے, او کہندے نے نواں ماڈل ٹھیک ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ جب نئی نئی چیزیں آتی ہیں تو سارے پریشان ہو جاتے ہیں. ہمیں جو دین عطا کیا گیا وہ ایسا ہے, پرانا وقت کے اعتبار سے ہے لیکن اپنی طاقت کے اعتبار سے پرانا نہیں. جیسے 1400 سال پہلے تر و تازہ تھا ویسے آج بھی محمد عربی کا دین تر و تازہ ہی ہے. اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ تو اس واسطے ختم نبوت کو ماننا اس لیے لازم و ضروری ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں, آپ نے جو دین دے دیا وہ بھی آخری. اور یہی تو میں نے آیت پڑھی ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, فرمایا محبوب آج کے دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے. آج کے دن ہم نے دین مکمل کر دیا ہے. اور علماء نے لکھا کہ یہ جو اعلان ہے نا, اعلان کہ دین مکمل ہو گیا, یہ ختم نبوت پر دلیل ہے. تو پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا پہلے کسی نبی کو اللہ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا, اور جب مصطفیٰ کی باری آئی تو اللہ نے بتا دیا. کیوں؟ اللہ رب العزت نے پہلوں کو اس لیے نہیں بتایا تھا کہ تمہارے بعد کوئی نبی آئے گا انہیں ہم دین دیں گے, اور نبی کو اس لیے بتایا کہ تیرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ ہم دین دیں گے, آپ آخری نبی ہیں تو آپ کا دین بھی ہم نے آخری بنا دیا ہے, اس لیے آپ نے بتایا ہے. یہ علماء نے باقاعدہ طور. اور یاد رکھ لیں نبوت آنے کا یعنی نبی کے آنے کے جو اسباب ہیں نا, ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ پہلے نبی کو جب نہ بتایا جائے کہ تیرا دین مکمل ہو گیا ہے, یہ نہ بتایا جائے تو پھر نواں نبی آ جاتا ہے. لیکن اللہ نے یہ دروازہ بند کر دیا, بتا دیا کہ محبوب تیرا دین آخری ہے. کیوں؟ تو جو آخری ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ دوسری بات, یہاں سے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے 1400 سال پرانا دین ہے تو آج ہمارے لیے کیسے کفایت کرے گا؟ میں نے کہا مسئلہ تو بتا دے, قرآن سے ہم دکھا دیتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو ایسا کامل دین دیا ہے, زمانہ پٹھا ہو جائے تو بامیں سدھا ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے نا؟
اب یہاں پر سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں, دنیا چاند تے ٹر گئی مولوی صاحب تسی اجے 1400 سال پرانا دین ہی. میں کیا گوڑیا اے پتہ نہیں چاند تے گئے نے یا کوئی جھوٹ بول دے نے الو دے پٹھے. میں کیا بہرحال میں او دا کلمہ پڑھیا جنے چن نو بھی اپنے قدماں دے وچ سد لے ہویا. تو سانو اے فلماں نہ سنا. حضرت شاہ صاحب, علامہ اکرم صاحب اور میرے علماء جڑے بیٹھے ہو, میں عوام دے نال کلام کر رہا ہوں. مینوں یہ دسو اگر کوئی چاند تے چلا بھی گیا ہے سانو کی لگے؟ ساڈے تے اوداں ہی بجلی دے بل آउंदे پے نے, ساڈی مہنگائی تے اوداں ہی بڑی گلوتی, ساڈا رڑا تے اونجا نکلدا پیا. اے چاند تے گئے نے تے بغیرت قوم دا کوئی 5-4 کروڑ لایا ہی ہے نا, اوتھے امب لین گئے نے. کی کیتا چل کے یار؟ آپ نے توجہ ہی نہیں نہ فرمائی یار. تے میں آکھیا جدوں میرے نبی نے چن لایا سی نا تے تسی آکھو گے ادو کی ہویا ہے؟ میں کہا ادو ہزاراں کافراں نے جدوں معجزہ ویکھیا تے کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دے غلام بن گئے. اے ہویا سی. توجہ ہے؟ ہاں, اس واسطے زیادہ ٹینشن نہ لیا کر میرا پتر. آمین. تو نبوت آنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا جس کا دروازہ میرے اللہ نے بند کر دیا, اور وہ کیا تھا کہ پہلے نبی کو یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ تیرا دین مکمل ہے. میرے نبی کو جب بتایا تو اللہ نے دروازہ بند کر دیا. اور ادھر دیکھیں میری طرف, اگر آپ بخاری اٹھا لیں, مسلم اٹھا لیں, ترمذی اٹھا لیں, شاید کو حدیث کی سیاہ میں سے کتاب ہو جس کے اندر یہ حدیث نہ ہو. اور وہ کیا ہے؟ توجہ میری طرف رکھیے گا. وہ بات یہ ہے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرما تھے. آپ کے پاس نا ایک یہودی آیا اور اس نے آ کر کہا, اے عمر تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے, اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا تو ہم عید مناتے. اگر اللہ تعالیٰ وہ آیت ہمیں دیتا تو ہم عید مناتے. تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کون سی آیت ہے جو تمہیں اتنی پسند آ گئی؟ تو علامہ صاحب اس یہودی نے یہی آیت پڑھی تھی, الیوم اکملت لکم. یہودی کہنے لگا اگر یہ آیت اللہ ہمیں دیتا تو ہم عید کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت میں یہ اعلان ہے کہ دین مکمل ہو گیا, اور جس کو یہ اعلان ملا وہ آخری نبی ٹھہرا. اگر یہ ہمارے نبی کو اعزاز ملتا تو ہم عید کرتے, لیکن یہ تمہارے نبی کو ملا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے کہا اے یہودی سن, یہ مشکاۃ شریف میں بھی موجود ہے. فرمایا تمہیں آیت ملتی تو تم ایک عید کرتے. پتہ ہے جب ہمیں ملی تھی تو کیا تھا؟ اس نے کہا بتاؤ. کہنے لگے ہم اپنے نبی کے ساتھ حج کر رہے تھے, ہمارا حج بھی عید ہے اور اوپر سے جمعے کا دن تھا, جمعہ بھی عید ہے. تمہیں آیت ملتی تو تم ایک عید کرتے, ہمیں ملی تو ہم نے 2 عیدیں کر دی تھی. یہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا. اور میں یہاں پر ایک بات کہنے لگا ہوں, میں چیک کروں گا کون سا سنی کہاں بیٹھا ہوا ہے. حضرت عمر کو کسی نے بھی نہیں کہا اے عمر آپ اس کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کے ملنے پر ہم نے 2 عیدیں کی ہیں. عیدیں تو 2 ہی ہوتی ہیں, ایک چھوٹی تو ایک بڑی, تیسری تو عید ہی کوئی نہیں. جب میلاد شریف آتا نا, میلاد شریف کئی کیڑے مکوڑے وہ نکل آتے ہیں. وہ جناب اسلام میں 2 عیدیں ہیں, تیسری ہے ہی کوئی نہیں. میں کہا پتر اے تیریاں دونے نہیں سی ہونیاں جی وہ تیسری نہ ہوندی تے. ایسے ہی ہے جی, یہ دونوں نہ ہوتی اگر وہ میلاد والی عید نہ ہوتی تو. لیکن میں یہاں یہ بتا دوں, اس جملے نو سنیا جے اور میں ویکھاں گا کیڑا پچاوندا ہے تے کیڑا اینو حلال کردا ہے. ذرا گول کر سنیا جے. حضرت عمر کا یہ عقیدہ ہے ایک آیت آ جائے تو 2 عیدیں ہیں. تو میں نے کہا پھر جس دن آیتوں والا آ جائے پھر عید کیوں نہیں ہے؟ توجہ ہے نا؟ تاجدار ختم نبوت 2 دفعہ زندہ باد, جی میں بابا جی فرماندے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. جزاک اللہ. گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ یہ لو اس حدیث پاک نے 2 مسئلے حل کر دیے. ایک یہ بتایا کہ عیداں صرف چھوٹی بڑی نہیں, کوئی اور بھی ہے نا. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. حضرت عمر بن خطاب نے حج کو عید کہا تو آپ یہ مت سمجھے کہ حج 10 کو پڑھا جاتا ہے. 10 ذوالحج کو حج نہیں پڑھا جاتا, 9 کو پڑھا جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے, اوے 10 نو تو عید ہے ہی ہے, حج 9 نو ہے. اور حضرت عمر نے عید کیوں کہا؟ فرمایا سارا جہان حج پڑھ سی پر ساڈی عید تاں بنیا جو محمد دے نال ہی پڑھ دے بنے ہیں.
صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری عید اس لیے ہے کہ ہم حضور کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اور دوسری بات, حضرت عمر بتا رہے ہیں وہ جمعے کا دن تھا, تو یہی بات تو میں کرتا ہوں کہ چھوٹی وڈی عید تو علاوہ ایک عید اور بھی ہے, او دا نام ہے جمعہ. ہاں, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان الجمعۃ سید الایام جعلہ اللہ للمسلمین عیدا. فرما لوگو, یہ جمعے کا دن اللہ نے باقی دنوں کا سردار بنایا ہے اس کو, اور یہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے عید بنا دیا ہے. ایمان والوں کے لیے ہر جمعہ عید ہے, اور سال میں 52 جمعے ہوتے ہیں. کتنے جمعے ہوتے ہیں؟ اور 52 کے 52 عیدیں. میں رک رہا ہوں تاکہ آپ خود سمجھیں میں کیا کہہ رہا ہوں. 52 عیدیں جمعے والی اور 2 چھوٹی توجہ 54. مولانا 54 عیدیں برداشت کر جاتے ہو تو اے 54 جدے صدقے آئیاں 12 ربیع الاول نہیں کیوں نہیں کر دے ہو؟ ہمیں بھی تو بتاؤ نا یار. گرامی قدر حضرات, اگر آپ کی یہ موضوع نہیں ہے میلاد شریف, چونکہ حدیث کے ریلیٹڈ ہے تو مسئلہ تو سمجھانا ہے نا. اور دوسری بات, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے مسئلہ حل کر دیا. آیت آئے تو عید ہے, آیتوں والا آئے تو نہیں. توجہ فرمائی آپ حضرات نے, عیدوں کی عید بن گئی. بس یہ مسئلہ ہے, حضرت عمر بن خطاب نے بتا دیا انہیں اور یہ مسئلہ حل فرما دیا. تو آپ میلاد شریف کو ذرا کھلا کے منایا کریں, کوئی ٹینشن لینے کی لوڑ نہیں ہے. جب آئیں گے پھر کبھی تمہیں بتائیں گے کہ یہ عید کیسے ہے. آج میں نے اشارہ ہی دیا ہے. اب آ جاؤ اگلی بات, آپ کو بڑی اچھی لگے گی امید کرتا ہوں. یہ آیت طیبہ جو چھوٹی آیت نہیں ہے, ویسے تو کوئی آیت بھی چھوٹی نہیں ہے, حقیقت یہ ہے, لیکن یہ آیت یہودی بھی کہتے ہم عید مناتے. کیوں؟ اس میں در پردہ ختم نبوت کا اعلان ہے. لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہمارے نبی کو نہیں ملی, تمہارے نبی کو ملی. کہ حضرت عمر نے آخیا پھر اسی تو منائی بیٹھے ہیں. اب سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا, نبی آنے کا دوسرا جو سبب علماء نے بیان کیا, اس کو کہتے ہیں ضرورت نبوت. کیا کہتے ہیں؟ ضرورت نبوت. کہ کب نبی کی ضرورت ہوتی ہے؟ پہلی اس وقت کہ جب پہلے نبی کے دین کو مکمل ہونے کا اعزاز نہ دیا جائے, اعلان نہ کیا جائے, اس وقت ہوتی. یہ دروازہ بند. اب دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پہلے نبی کی جو کتاب ہو اس میں رد و بدل کر دیا جائے. یہ نبی آنے کا سبب ہے کہ پہلی کتاب بدل گئی, مسئلے بدل گئے, شریعت بدل گئی, تحریف ہو گئی, تو اب کوئی نیا نبی بھیجیں جو کتاب لے کے آئے, جو ان کو سمجھائے. اب یہ نبی آنے کا سبب ہوتا ہے کہ پہلے نبی کی کتاب میں رد و بدل ہو جائے. جب آئی نا تیرے اور میرے نبی کی باری, دیکھا مسلمان بیٹھے نا, سمجھ گئے سارے. اللہ نے جب قرآن عطا کیا, فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. حبیب, قرآن نازل بھی ہم نے کیا ہے, حفاظت بھی ہم فرمائیں گے. قرآن میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی, بلکہ قرآن نے چیلنج کیا ہوا ہے, فأتوا بسورۃ من مثلہ. ہاں, بلکہ ایک میں فرمایا آیت, ایک میں فرمایا سورت, ایک میں فرمایا 10 آیتیں, اور ایک آیت میں یہاں تک فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اور فرمایا کافروں سن لو, اللہ کے نازل کردہ قرآن میں آیت بنانا, سورت بنانا, یہ تو دور کی بات ہے, تم ایک لفظ آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے بھی نہیں کر سکتے. یہ قرآن کا چیلنج ہے. یہ قرآن نہیں بدل سکتا, اس میں تعریف نہیں ہو سکتی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا, چونکہ جب کتاب بدلتی ہے نبی آتا ہے. قرآن بدلے گا نہیں, نبی آئے گا نہیں. بولو نا یار. یا رسول اللہ. توجہ ہے, اور توجہ ہے. قرآن بدلے گا نہیں اور نیا نبی آئے گا نہیں. نبی آنے کے اسباب میں سے دوسرا سبب ہوتا ہے کہ کتاب میں تحریف ہو جائے, اور یہاں ہو نہیں سکتی. اعلان میرے رب نے کیا ہے. بیٹھ جائیے ذرا توجہ. ماشاءاللہ مدنی صاحب, میں آپ کو بھی شاباش دیتا ہوں. آپ کی قوم ماشاءاللہ جاگنے والی ہے اور بات سمجھنے والی قوم ہے. مدنی صاحب کی محنت بتا رہی ہے.
اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اگلا تیسرا مسئلہ بھی بتا دوں، نبی آنے کا سبب۔ نبی آنے کے اسباب میں سے تیسرا سبب یہ ہوتا ہے، قاری صاحب واقعی تو انو اتھے ہی رہنا چاہیے سی جتھے مولانا نے آکھیا سی۔ اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ جی سب قبلہ تشریف لائے، اللہ کریم آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کے ساتھ آپ کے رفقا میں جتنے علماء ہیں اور جتنے خلفاء ہیں اللہ کریم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ توجہ ہے بھی حضرات کے کوئی نہیں ہے؟ او بولو تے صحیح ہو فران سیٹاں لیو۔ تو میں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ نبی کب آ سکتا ہے؟ ایک تب جب کہ نبی کو یہ نہ بتایا جائے کہ تیرا دین مکمل ہو گیا ہے تو نبی آتا ہے۔ ہمارے نبی کو بتا دیا گیا تو اب کوئی آ سکتا۔ اور دوسرا، جب کتاب میں تبدیلی ہو جائے تو نبی آتا ہے۔ ہمارے قرآن میں تبدیلی ہو سکتی تو کوئی نیا نبی آ سکتا۔ اب تیسرا مسئلہ سنیے، یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ان کو سمجھیے، ختم نبوت پر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ پہلا نبی جب ایک علاقے یا ایک شہر یا ایک قوم کا نبی ہو تو پھر ضرورت ہے دوسری قوم کی کہ نبی آئے۔ اب یہ بات سمجھیں گے، یہ ضرورت ہے۔ آپ دیکھ لیں بنی اسرائیل کے جو نبی تھے، ایک ایک وقت میں وہ یا دو دو تھے، تین تین تھے، چار چار، پانچ پانچ، سو سو، ہزار ہزار نبی کا بھی ذکر ہے۔ کوئی ایک گاؤں کا ہے، کوئی ایک قوم کا ہے، کوئی ایک شہر کا ہے۔ یہ اس طرح نبی ہوتے تھے، یعنی جن کا نبی ہے سبحان اللہ، نہیں ہے تو نبی آئے گا۔ لیکن جب آئے نا میرے مصطفیٰ، اب یہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے دروازے کیسے بند کیے ہیں۔ جب آئے نا میرے مصطفیٰ، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو سارے انسانوں کی طرف نبی بنا کے بھیج دیا۔ تو میں اس لیے مرزائیوں کو کہتا ہوں، مرزائیوں کافروں، انسانوں کی طرف ہمارا نبی آیا ہے، انسان منی بیٹھے نے، ڈنگر نہیں۔ اور اس ڈنگر سے مراد کافر اور مرزائی ہیں، ورنہ عام ڈنگر تو مان رہا ہے میرے نبی کو۔ یہ میں وضاحت کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ او بیٹھے ہو، توجہ بھائی، توجہ توجہ، آپ صرف سبحان اللہ کہتے ہیں، مسئلہ سنو۔ تین مسئلے میں نے آپ کو سمجھا، اور یہ آخری مسئلہ کیا ہے؟ اگر کسی قوم کی طرف نبی نہ آیا ہو تو یہ حق ہے اس قوم کا کہ نبی بھیجا جائے۔ اب اللہ نے جب حبیب کو بھیجا، فرمایا حبیب تو سب کی طرف نبی ہے۔ جیڑا گلن والا رب ہے نا، انہیں فرمایا میں سارے آل گلیا ہے، اور اگلے جملے کا لطف خود لینا ہے، فرمایا میں گلیا انسان نال ہے، بھیجا انسانوں کی طرف ہے۔ اور دوسری بات، آقا کریم علیہ السلام نے خود فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا میں سارے جہاں کے لیے نبی بن کے آیا۔ تو جب کوئی قوم اور علاقہ بچا ہی نہیں کہ جدھر میرے نبی بن کے نہ آئے ہوں تو نبی آ ہی نہیں سکتا، چونکہ سب کا آ گیا، سب کا۔ اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ یہ تین پوائنٹ سمجھ چکے ہیں آپ حضرات؟ اگر سمجھو نا تو ذرا آئیے ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں، تین چار باتیں اور سماعت کر لیجئے۔ علماء نے فرمایا جو سچا نبی ہوتا ہے اس کے لیے کچھ لازمہ چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ نہ پائی جائیں تو وہ سچا نبی نہیں کہلا سکتا۔ ہاں جو سچا نبی ہوتا ہے نا، لازمہ چیزیں اگر نہ پائی جائیں تو وہ سچا ہو سکتا۔ نمبر ایک، توجہ، سچا نبی وہ ہوتا ہے جو کہے ہو جاتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا تقریراں دا مقصد یہ نہیں ہوندا کہ بندہ اونچی بولے، روڑا پاوے یا شعر و شاعری، نہ تقریر کا مقصد ہے آپ بات سمجھاؤ، قوم کی تربیت کرو۔ اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو میں نے یہ کہا سچا نبی وہ ہوتا ہے جو کہے وہ۔ اس تناظر میں میرے نبی کو پڑھ کے دیکھ لیں، جو کہا وہ ہو گیا۔ لیکن آپ مرزا قادیانی کو اس تناظر میں دیکھیں، مرزا قادیانی اور چاچے دی کڑی تھی محمدی بیگم، دا نام سی، تو میرا خیال ہے بھی تواڈے پنڈ دی سی۔ ہاں ادھر ہی ہے نا جی، ایتھوں دی ہے نا جی۔
ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਸ਼ਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਕਾਹ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਬੜੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। मुसलमान को तो बोलना चाहिए ना, मुसलमान बंदे को है, समझ आ रहे। उन्हें आख्या मैं मरता जावांगी पर तेरे वर्गे कुत्ते नाल विआह मैं तेरे नाल विआह कर ही नहीं सकती। उन्हें आख्या फिर एक गल सुन ले, तू मेरे नाल विआह नहीं ना करना तो तू मर जाना है। उन्हें आख्या मैनू मरना मंजूर है, समझ आई ना, पर किसी बेगैरत कोलों रह के मरना मंजूर नहीं, इज्जत नाल मरांगी। लो जी ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਜੇ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਜੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਜੰਮ ਪਈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੈਰ ਤੇ ਆ ਪੀਰ ਭਾਈ ਐ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਲੈ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਲਈ ਸੰਭਰ ਰਹੇ, ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਬੋਲੋ जरा सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? वो इस बात को समझो यार, जो कहता था झूठ होता था, तो इसके झूठे होने के लिए यही काफी है। सच्चा नबी जो कहे, कोई एक बात बतलाइए हमारे नबी के कही हो और ना हुई हो, कोई एक बात बता दीजिए जो कहा वो अल्लाह ते खैर सल्लल्लाहु। हाय हाय, अब ये पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट समझिए, जो सच्चा नबी होता है, आपको सुनते ही मजा आ जाएगा, वो किसी भी ऐब में उसके जिस्म को कोई ऐब नहीं लगा हुआ होता, वो बेऐब होता है। समझ आ रही है? अब कईयां समझ आ गई है। तो मैंने कहा ए जड़ा मिर्ज़ई अपना झूठा लई फिरदे ने, ये तो मुड्ढू काना सी, और मेरा नबी वो है। इधर देखना, मैं आहिस्ता से ए वेखो कारी साहब, ए तुहाडे नाल बैठे झल्ले नूं समझ आ गई है, ते आपां नूं भी हजूर दा झल्ला तो बन ही जाना चाहिए है ना। अब जरा बात समझिएगा, ये आप कहना है, मेरे नबी की शान ये है, हजरत कतादा आए जंग के दौरान, हजूर तीर लगे ते आंख निकल गई है। नबी पाक ने ये नहीं फरमाया हम बेख्तियार हैं, हम कुछ नहीं दे सकते, अस्तगफिरुल्लाह, फरमाया आंख के जन्नत, फरमाया सोनिया जन्नत तो तेरे सदके लाभ भी जानी है, आंख दे। और मैं अगर इत्थे जुमला बोलना खतीबाना तो यह बनता है, उन्हें आख्या हजूर तुहाडे गुलामां च काना नहीं कोई होना चाहिए। हाय हाय हाय, ताज तारे खत्मे नबूवत, ताज तारे खत्मे नबूवत, ताज तारे खत्मे नबूवत, ताज तारे खत्मे नबूवत, उलमाए हक अहले सुन्नत। भाई तवज्जो है कि कोई नहीं है? फरमाया हजूर, गोया मुझे ये खतीबाना जुमला लगता है, गोया कि उन्होंने ये कहा होगा तुहाडे गुलामां च मुड़ की आखणगे भी साईं वाला हो के ते आख कोई नहीं ते काना आया वना। फरमाया हजूर असी किसे दे काने नहीं, हाय 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 हाय, असी किसे दे काने नहीं, सानू अख चाहिए। नबी पाक ने यूं आंख रखी, लुआबे दहन लगाया। आज अस्पतालों में जगह जगह लिखा होता है ओए थूकना मना है, थूक में जरासीम है। अब मैंने कहा यही फर्क है उम्मती के थूक में और नबी के लुआब में, ये जरासीम वाली है और जो नबी की है वो शिफा अता फरमा देती है। आका करीम ने आंखों को दुरुस्त फरमा दिया। जो सच्चा नबी होता है, हुण मैं इत्थे जुमला बोलूंगा तुहानू मैं आखना कोई नहीं, दिल रखिया है ते बुलिया है। जो सच्चा नबी होता है वो ते अपने गुलामां नू काना नहीं राण देंदा। ते कादियानी ते आप काना है, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे हैं। शाह जी कहते ने दीदा एक और को, मैं पंजाबी तर्जमा करदा हूं ना भी अन्ने नू की दिसी वे ते ओ की वेखे। मैं जटका जिहा बंदा ते मैं जटका तर्जमा करदा हूं ना। आ बैठे हो तवज्जो दे नाल, तवज्जो दे नाल। कितने नुक्ते हो गए? 3 पहले 2 ये 5 टोटल हो गए। इनू कदी पका लो ना तो इंशाल्लाह खत्म नबूवत सज्जे खब्बे नहीं होवोगे। लो जी 6वां नुक्ता ख्वाजा दी छठी दे नाल। 6वां नुक्ता सुनो जरा, और वो क्या है? जो सच्चा नबी होता है, बड़ी गौर से सुनने वाली बात है, वो अपनी वही अपने हाथों से नहीं लिखता। मैं रुक इसलिए जाता हूं कि आप थोड़ा फीड करते रहे ना। ए अल्हम्दुलिल्लाह फकीर को ये एजाज हासिल है, मैनू अपने मुर्शिद ते भी नाज है, मैनू अपने उस्तादां ते भी नाज है।
سانو ساڈے پیر نے تے ساڈے استاداں نے بنایا ہی انج ہے نا الحمدللہ. وہ فرماندے نے جدو تقریر کریں گے نا پتر اگر کوئی ساری نہ پکا سکیا تو ادھی تقریر تیری پکا کے جائے گا. الحمدللہ ہمارے استادوں نے ہمیں جزاک اللہ توجہ ہے. تو یہ سب مرشد اور استادوں کا فیض ہے اور میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں. میں وہ خوش نصیب خطیباں دے وچوں ہاں. میرا پیر بھی جیندہ ہے, میرے استاد بھی جیندے نے, میرے ماں پیو بھی جیندے نے. میں وہ خوش نصیب خطیباں دے وچوں ہاں الحمدللہ. اس واسطے مینوں کہہ دینا تاری صاحب بڑی جرت نال بولنا ہے. میں کہا جے دے اینے سائیں ہون دس جرت نہ بولے تو کیویں بولے دس نہ. الحمدللہ میرے پیر اور میرے ماں باپ اور پھر انہاں دے اوتے نگاہ حضور دی ہے اور رہندی کھوندی جڑی غیرت دی کمی سی امام محمد رضا نے پوری کر چھڈی ہے. اب ذرا آپ توجہ فرمائیں اور میری بات سمجھے. میں نے کیا کہا تھا, جو سچا نبی ہوتا ہے وہ اپنی وحی اپنے ہاتھوں سے. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی ہمارے نے کچھ لکھا ہی نہیں لکھا ہے تاکہ لکھنا بھی سنت ہو جائے. بلکہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو نبی پاک نے بلایا نا اور لکھنا سکھانے لگے تو حضور فرماتے تھے قلم یوں پکڑ, حرف القلم, فرمایا قلم دے سرے تو پھاڑ. ہائے ہائے قلم دے سرے تو پھاڑ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو بلایا نا, کاتب وحی سن نا. اے امیر معاویہ وہ صحابی ہے جے سکی بہن نبی پاک دی بیوی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا. وہ ایک انڈیا دا مولوی ہے سر پھریا جیا, میں پرسوں دی ویڈیو سنی, کہندے نے جناب تم کہتے ہو کہ ان کی سگی بہن حضور کی زوجہ ہے تو یہ امت کے ماموں ہیں, تو کہتا تمہاری ماموں گیری نہیں چلے گی. تو میں کہا بغیرتا تیری دادا گیری بھی نہیں چلے گی. اے اسی تیری بدماشی نہیں چلن دیاں گے. اے انڈیا دے بندے نے جڑے ایتھے چپ بیٹھے نے, تو ایتھے ہوندا نا اسی تے وڈے وڈے لمے پا دتے. تو کی شے ہے, تو ایتھے ساڈے پاکستان بھوک کے وکھا, تینوں میں دساں داتا صاحب دا فیضان ہوندا کی. ایتھے تے جنہ لوکاں داتا دے دربار قابو کرنے کی کوشش کی تھی, میرے داتا نے اپنے دربار تے صدوا کے لتر مروائے. انج ہویا کہ نہیں ہویا؟ پھر وہ مولوی کہندے سن ہمیں جوتے مارے گئے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں کیا, میں نے تو کہا تھا سب تو پہلے دن حضرت بابو جی سرکار جدو فوت ہوئے سی نا, تے انہاں دے جنازے تے غفران سیالوی صاحب دا راہ روکیا گیا. تو میں ویڈیو بنائی سی, اور میں کیا راہ روکن والے اسی تانوں جاننے ہاں تسی پرانے بدماش ہو, لیکن تانوں کام مہنگا پینا ہے. لیکن وہ جدو داتا صاحب کام ہویا میں کہ ہون راضی ہو, ٹھڈ پی گئی ہے. اے پتر تسی کمیٹی پائی سی, ہون نکلدی پئی ہے, برداشت کر رہے. سمجھ آئی نا. ہون ویکھو پچھلے مہینے پھر سیالوی صاحب دے اوتے حملہ کروایا. ویسے پتہ کی کہندا, 4 مہینے ہو گئے پنڈی والا مولوی بھوکدا بیٹھا ہے, حاجی عمران مجھے قتل کروانا چاہتا ہے, حاجی جناب عبدالحبیب مجھے قتل کروانا چاہتا ہے. او میں کیا چبڑے اینا تا کتے نو کدی نہیں ماریا. تے تیرے ورگا جڑا امیر معاویہ نو بھوک کے جنم دا کتا بنیا, تینوں کی میں مارن گے؟ اسی تے اتنا گاہ بھی نہیں کسے نو پاندے, تو پتہ نہیں کیڑی گل ہے. تے میں آکھیا قتل دے منصوبے دعوت اسلامی نہیں بناندی, اے جڑے ادارے چ بندے نے نا او پھر 6 منڈے پھڑے گئے اس ادارے دے. میں کہا دسو اے کس ادارے چ یہ بدماشاں والی تعلیم دتی جاندی ہے؟ تانوں شرم نہیں آوندی اور تانوں حیا نہیں آوندا؟ اہل سنت دے علماء دے اوتے اپنے لونڈے کھل دے ہو, جدو اس پیو دا مقابلہ نہیں کر سکتے راہ روک دے ہو. اب بدماشو تساں سمجھ لیا کہ دین دا راہ روکو گے. ایو مان یزید نو سی بھی میں حسین دا راہ روکاں گا, یزید تے پھر لانتا نے حسین دا نام پھر اونچا ہے. اسی طرح جتنے رافضی خارجی تفصیلی ہوئے تسی مر جاؤ گے, پر احمد رضا دے غلامہ دا راہ نہیں روک سکتے ہو. منڈے توڑے جاندے نے علماء نو قتل کرنے واسطے, منڈے توڑے جاندے نے اداریاں دے, توڑے فاضل جاندے نے, اور الزام دعوت اسلامی تے لاؤندے ہو. بے غیرتی دی کوئی حد ہوندی ہے مولوی صاحب. ہن تو قوم ساری جان دی ہے, ہن کہندے نے ہمیں کوئی بلاتا نہیں ہے. میں کہا چونکہ غیرت والے جاگ گئے اور بے غیرت سارے بھاگ گئے, تو پھر غیرت والے ہوں گے تو تمہیں تو نہیں نہ بلائیں گے. او بیٹھے ہو اس واسطے اے جڑے کہندے سن نا ہمیں دعوت اسلامی کیوں لڑائی کرے, کیوں جھگڑا کرے, کیوں فتنہ کرے, کیوں فساد کرے. انہاں دا کام میں کوئی جتنا مرضی سانو برا آکھے, اسی بول کے جواب نہیں دینا, اسی کام نال جواب دینا ہے.
اور دعوت اسلامی والے کدی یہ حرکت نہیں کرنی, بس اپنا کام کرو تسی. ایو جہاں واسطے اسی کلے ہی کافی ہاں, انہوں میں چل رہی سا, انشاءاللہ ٹینشن نہ لو تسی. میں بات جو بتا رہا ہوں بات کہیں دور نہ چلی جائے. حضرت امیر معاویہ کو بلایا, فرمایا حرف القلم, فرمایا قلم دے سیرے تو پھاڑ, فرمایا اینج الف لکھ, اور پھر فرمایا اس طرح بے لکھ, اور فرمایا نقطہ پانا ہی نہ تو نقطے دے وچ دائرہ کھلا چھڈ. اگر یہ نبی پاک نے نہ دسیا تو گل اس طرح نبی پاک نے سکھایا, لیکن نبی پاک نے اپنی وحی اپنے ہتھاں نال. اچھا سوال پیدا ہوتا, سچا نبی اپنی وحی کیوں نہیں لکھدا؟ اب اس کا جواب عرض کروں, جواب سنیے گا. سچا نبی اس لیے نہیں لکھتا, علماء نے فرمایا لکھتا وہ ہے جسے بھول جانے کا ڈر ہو, اور جو سچا نبی ہوتا ہے وہ بھولتا ہی نہیں ہے. ہاں اللہ نے قرآن میں فرمایا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ, فرمایا محبوب جب ہم پڑھائیں گے نا تو پھر تم کچھ بھی نہیں بھولو گے. ہاں ہم جو چاہیں گے وہ آپ بھول سکتے ہیں, جب ہم نہیں چاہیں گے تو آپ کچھ بھول سکتے. بس اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ, یہی ہمارا عقیدہ ہے. لکھتا وہ ہے جسے یہ اے پیر میر علی شاہ صاحب اور بڑے بڑے علماء تفسیر نے کیا ہے, لکھتا وہ ہے جسے بھول جانے کا ڈر ہوتا ہے وہ لکھتا ہے, اور جسے ڈر نہ ہو. ہوں جڑے مرزائی نے انہوں پوچھو, اے جڑے جھوٹے کانے گامے نو تسی لئی پھردے ہو, انہیں کنیاں کتاباں لکھیاں؟ کہہ رہے جی 19, بعض آدھے نے 17, بعض آدھے نے 12, آخر 30 تک ہیں. میں کہ ایک بھی لکھ چھڑدا نا تے جھوٹا سی. کہیں کیوں؟ میں کہ سچا نبی لکھدا ہی نہیں اپنی وحی, سچا نبی لکھدا ہی نہیں. اور پچھلے نبیوں ویکھ لا, کسی نے نہیں, سچا نبی اپنی وحی آپ نہیں لکھدا. ہوں سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو مرزے دے جھوٹے ہونے واسطے اتنا ہی کافی ہے. کتنے نقطے ہو گئے ٹوٹل؟ 6. جاگ دے بیٹھے ہو تو 7واں سناواں. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. جزاک اللہ. جیڑا سچا نبی ہوندا ہے, اے نقطہ سن کے بھی تانوں سمجھ آ جائے گی میں کی آکھیا. جیڑا سچا نبی ہوندا ہے انہوں اللہ تعالیٰ نے جڑے کمالات دیتے ہیں انہاں دے وچ ایک کمال اے ہوندا ہے, جیڑی جگہ تے وہ فوت ہوندا ہے نا اسے جگہ تے دفن ہوندا ہے. میں تنوں آکھیا سی کوئی ٹیکنیکل گلاں بھی سمجھ لو تھوڑیاں جیاں. جزاک اللہ. کوشش میں کیتی ہے سارے ہی کمال والے ہون, لیکن اس بات کو سمجھیں آپ حضرات, جو سچا نبی ہوتا ہے علماء نے لکھا وہ جہاں پر اپنے رب کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے جاتا ہے یعنی فوت ہوتا ہے وہیں پر دفن ہوتا ہے. میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو پھر میرا سوال ہے ان مرزائیوں سے. میں نے کہا اگر ہمت ہے تو بتاؤ تمہارا مرزا کہاں مرا تھا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق.